جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا آخری دن تھا، پیر کا دن، تو سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ پیر کے دن جب آپ علیہ السلام کی علالت اپنے عروج پر تھی اور آپ کی حیات طیبہ کا آخری دن تھا، تو فجر کی نماز کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرہ طیبہ کا پردہ تھوڑا سا کھسکایا، چونکہ اس سے پہلے کچھ نمازوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم علالت کی وجہ سے باہر تشریف نہیں لا سکے تھے، اور صحابہ کرام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت میں نمازیں ادا کر رہے تھے۔ تو پیر کے دن فجر کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں کچھ ٹھہراؤ آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ طیبہ کے دروازے پر آئے اور پردے کو تھوڑا سا ہٹا کر سامنے صحابہ کرام کی جماعت کو دیکھنے لگے، جو حضرت ابوبکر صدیق کی امامت میں نماز ادا کر رہی تھی۔ اپنے جانثار صحابہ کرام کو اس طریقے سے باجماعت اللہ کے حضور سربسجود دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر خوشی کے آثار نمایاں ہوئے۔ آپ کے چہرہ انور کو تر و تازہ دیکھ کر صحابہ کرام جو نماز کی حالت میں تھے وہ یہ سمجھنے لگے کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے باہر تشریف لانے لگے ہیں۔ قریب تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مصلی امامت سے پیچھے ہٹ جائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا کر ہماری امامت فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اشارہ فرمایا کہ اپنی نماز پوری کر لو، نماز ادا کرتے رہو، اور پھر پردہ واپس درست کر کے حجرہ مطہرہ میں تشریف لے گئے۔ اب یہاں علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو ان کو باجماعت نماز پڑھتا دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر خوشی کے آثار نمودار ہوئے، یہ دراصل اپنی تیار کردہ جماعت کو مکمل حالت میں تیار حالت میں دیکھنے کی خوشی تھی، کہ وہ جماعت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3-4 افراد سے شروع کی تھی، اور آج جب آپ کی حیات طیبہ کی آخری باجماعت نماز ہے تو صحابہ کرام کا ایک بڑا مجمع ہے جو مسجد نبوی میں موجود ہے اور حضرت ابوبکر صدیق کے اقتداء میں نماز ادا کر رہا ہے، تو اپنی تیار کردہ جماعت کو، اپنی محنت کو اس طریقے سے سامنے دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر خوشی کے آثار نمودار ہوئے کہ یہی وہ جماعت ہے جو اب میرے بعد میرے پیغام کو لے کر آگے بڑھے گی اور پیغام رکے گا نہیں۔ تو گویا اس طریقے سے آپ کی جماعت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کی ذمہ داریوں کی شکل میں جو بوجھ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ نے صحابہ کی جماعت کے ذریعے اس کو آسان کر دیا۔ ان ذمہ داریوں کو نبھانے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت فرمائی۔ تو اس تفصیل سے ہر اس شخص کو ایک سبق ملتا ہے جو دنیا میں کچھ کرنا چاہتا ہے، جو کہ اللہ کے دین کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے یا کسی دنیاوی کاز کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے، تو اسے کچھ ایسے تربیت یافتہ افراد کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ اس کے بعد اس کے پیغام کو لے کر آگے چلے۔